عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما محبت کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرات محترم برادران اسلام، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس کے فضل و کرم سے میں آپ سب جمعۃ المبارک کی اس پاکیزہ گھڑیوں میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میری آپ سب کی حاضری قبول فرمائے اور جو سنے سنائیں اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ذی الحج کا مبارک مہینہ ہے اور حجاج کرام اپنے حج سے فارغ ہو کر کچھ واپسی کے لیے، کچھ مدینہ پاک کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کی حاضریاں قبول فرمائے اور ہم سب کو بھی سعادت عطا فرمائے۔ قربانی ہوئی، نماز عید ادا کی گئی، دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کی نماز قربانی وہ بھی اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ ذی الحج کا مہینہ ہمارے اسلامی آخری مہینہ ہے، اس کے بعد پھر نئے سال کا آغاز ہوتا ہے محرم شریف میں۔ ذی الحج میں ہمارے بہت سارے ایسے تاریخی واقعات ہیں جن کی بڑی اہمیت ہے اور ہمارا ان کے بارے میں جاننا بڑا ضروری ہے۔ 17 ذی الحج یا 18 ذی الحج، ایک روایت میں 17 ایک روایت میں 18 ذی الحج، یہ داماد رسول، خلیفۃ رسول، جامع القرآن حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یوم شہادت ہے، اور آپ وہ عظیم اسلامی سپوت ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ عظیم غلام ہیں، عظیم عاشق ہیں، عظیم صحابی ہیں، عظیم خلیفہ ہیں کہ جن کی ساری زندگی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں، اسلام کی خدمت میں، دین کی خدمت میں، اللہ اس کے رسول کے دین کے فروغ میں صرف ہوئی۔ تو 17 ذی الحج جو ہے، ایک روایت کے مطابق 18 ذی الحج، وہ آپ کا یوم شہادت ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ چوتھے ایسے بندے ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لے آئے تو یہ حضرت عثمان غنی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوست تھے بڑے گہرے۔ تو آپ نے فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے سچے نبی ہیں، رسول ہیں، ان کی ساری زندگی ہمارے سامنے گزری ہے، تو تم بھی ایمان لے آؤ۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دیکھا کہ جن کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں وہ بھی سچے ہیں اور جو کہہ رہا ہے وہ بھی سچا ہے۔ تو آپ نے کوئی تردد نہیں کیا، کوئی آپ نے سوچ بچار نہیں کی، فوراً حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس وقت سے لے کر تا دم حیات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات آپ نے اسلام کے لیے اور حضور کی خدمت میں ایسی اپنی جانثاریاں پیش کی ہیں جو اپنے اندر بے مثال اور بے نظیر ہیں۔ قرآن پاک کی جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، ینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون، اے محبوب وہ لوگ کیسے ہیں جو اللہ کی مدد بھی کرتے ہیں اور تیری مدد بھی کرتے ہیں۔
اولئک هم الصادقون، اور یہ سارے کے سارے سچے ہیں، سارے کے سارے۔ دو مقامات پر ایسے اللہ پاک نے فرمایا اولئک هم المتقون، اے محبوب تیرے سارے صحابہ متقی ہیں، اور یہاں یہ فرمایا اولئک هم الصادقون، اے محبوب تیرے سارے صحابہ سچے ہیں، متقی بھی ہیں سچے بھی ہیں۔ اس لیے تو اللہ پاک نے ان ہستیوں کے بارے میں ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے۔ تو صحابہ کرام اور حضور کی اہل بیت اطہار وہ اولین لشکر ہے جس سے اللہ بھی راضی ہے، اس کا رسول بھی راضی ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضور کا خاندان بھی تھے، بنو قریش سے تھے، اور بڑے حضور کے ساتھ بڑی محبت اور پیار، اس لیے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لکل نبی رفیق فی الجنہ، کہ ہر نبی کے لیے جنت میں ایک رفیق ہوگا۔ رفیق پتہ کسے کہتے ہیں؟ جو دکھ درد کا ساتھی ہو، جسے بندہ ہر بات بتاتا ہے، اپنے راز بتاتا ہے، اندرونی بیرونی مسائل سے آگاہ کرتا ہے، اس کے بتانے سے اس کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسے رفیق عطا فرمائے ہیں جی۔ رفیق مانگا کریں، دوست ہوتا ہے پتہ نہیں کب ساتھ چھوڑ جائے، رفیق وہ ہوتا ہے جو دکھ درد کا ساتھی ہوتا ہے، مصیبت بعد میں آتی ہے وہ پہلے آ جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا لکل نبی رفیق فی الجنہ، جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق ہوگا، ورفیقی فی الجنہ عثمان بن عفان، اور میرا رفیق جنت میں حضرت عثمان غنی ہوگا۔ اور یہ کیسا اعزاز ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دو شہزادیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کے عقد میں دی تھی، اور حضور نے فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں ساری حضرت عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے ذات بابرکات وہ پہلے واحد صحابی ہیں کہ جنہوں نے حضور کی بیٹی کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی، جو پہلی ہجرت ہوئی، ہجرت اسلام حبشہ کی طرف۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بیٹی حضرت رقیہ سلام اللہ علیہ کے ساتھ وہ آپ نے ارشاد، اور وہ ایسی ہجرت ہے کہ ہجرت کرنے والوں پر اللہ بھی راضی ہے، اس کا رسول بھی راضی ہے۔ اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو اسی وجہ سے، چونکہ دو شہزادیاں حضرت عثمان کے نکاح میں آئیں، تو اس وجہ سے آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے، دو نوروں والا۔ کیا کہا جاتا ہے؟ سارے کہتے ہیں دو نوروں والا۔ جس کے نکاح میں حضور کی دو بیٹیاں آ جائیں وہ نور والا ہو جاتا ہے۔ تو نبی کے نور ہونے میں کیا شک رہ گیا؟ کیونکہ بیٹیوں کو جو نور کہا جاتا ہے وہ حضور کی وجہ سے کہا جاتا ہے، ذو النورین، دو نوروں والا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو فرمایا یہ بڑا اعزاز ہے، فرمایا اگر 40 بیٹیاں بھی ہوتی، اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات، آپ بڑے حیا والے، بڑے معصوم، ایسا بندہ جو کسی سے جھگڑا نہیں کرتا، جھگڑے سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، وہ عادت سلیمہ تھی آپ۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے نا تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا سب کچھ آپ کے لیے ہے، میری ذات، میرا مال، ہر چیز آپ کے لیے ہے۔ مکی ماحول ہے تو حضور تشریف فرما ہے، ایک صحابی حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک یہودی کا گھر میرے ساتھ، اور اس کے گھر میں ایک درخت ہے، اور اس درخت کی کچھ شاخیں میرے گھر میں وہ لٹکی ہوئی ہے، اور جب اس کا پھل میرے گھر میں گرتا ہے تو وہ بڑا سختی کرتا ہے مجھ پر، حالانکہ میں اس کے پھل کو کھاتا نہیں ہوں، لیکن وہ بڑا ظلم کرتا ہے، بڑی سختی کرتا ہے، اور بڑی ظلم کے ساتھ وہ پھل لے کے جاتا ہے۔ تو یا رسول اللہ اب شاخیں بھی نہیں کاٹتا اور سختی بھی کرتا ہے، یا رسول اللہ اس کا کوئی دعویٰ فرمائے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی ہے جو اپنے بھائی کی مدد کرے اور مجھ سے جنت لے لے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس یہودی کے پاس گئے اور کہا کہ یہ کتنے میں درخت دیتے ہو؟ اس نے کہا مجھے اپنا پورا باغ دے دیں پھر میں یہ درخت دوں گا۔ دیکھیں اپنے بھائی، حضور کا حکم ہے اور اپنے بھائی کی مصیبت کو کم کرنا ہے،
آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ ایک درخت کے بدلے میں پورا باغ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، میں پورا باغ ایک درخت کے بدلے میں حضور کے حکم کے مطابق تم سے خرید لیتا ہوں۔ پورا باغ دے دیا، ایک درخت لے لیا اور اپنے بھائی پر جو ہونے والا ظلم ہے اس کو روک دیا۔ سبحان اللہ۔ صحابہ فرماتے ہیں کئی ایسے مواقع آئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان کو جنت کی بشارت دی۔ آپ ویسے ہی عشرہ مبشرہ میں سے تھے، 10 ایسے صحابہ کرام جن کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت دے دی تھی۔ سیدنا صدیق اکبر ہیں، سیدنا عمر فاروق ہیں، سیدنا عثمان غنی ہیں، سیدنا علی شیر خدا ہیں، سیدنا ابو عبیدہ ہیں، سیدنا زید ہیں، سیدنا سعد بن وقاص ہیں۔ یہ 10 صحابہ کرام جو ہیں یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہیں دنیا میں جنت کی بشارت ہے۔ تو عثمان غنی تو پہلے ان میں شامل تھے۔ اس کے علاوہ بھی حضور نے کئی مقامات پر جنت کی بشارت دی۔ ایک مقام یہ ہوا، ایک بیر روما جو کنواں تھا، آپ جاتے ہیں وہاں دیکھتے ہیں، تو میں نے بھی کئی دفعہ دیکھا، تو یہودی کے قبضے میں ہے، وہ پانی مسلمانوں کو مہنگا دیتا ہے، یا نہیں دیتا یا مہنگا دیتا ہے۔ حضور نے فرمایا کوئی ہے جو اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرے مجھ سے جنت لے لے۔ ہیں جی، لینے والوں نے حضور سے جنتیں لے لی ہیں، اور آج کے کہیں لوگ کہہ رہے ہیں حضور دے کچھ نہیں سکتے۔ لینے والوں نے جنتیں لے لی ہیں، سب کچھ لے لیا ہے، اور آج جن کے پلے کچھ نہیں وہ کہتے ہیں حضور دے کچھ نہیں سکتے۔ جنت سے بڑھ کر بھی کچھ ہے؟ ہیں جی، حضور سے حضور کو مانگ لیا، اللہ اس کے رسول کی ذات کو پا لیا، اور کہتے ہیں حضور دے کچھ نہیں سکتے۔ سب کچھ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو عطا کر دیا۔ لینے والوں نے بہت کچھ لے لیا، کمائی کرنے والوں نے بہت کچھ کمائی کر لی۔ تو فرمایا مجھ سے کوئی جنت لے لے، تو آپ اٹھے، آپ نے یہودی سے کہا کتنے میں دیتے؟ اس نے کہا 10,000 درہم میں، 10,000 دینار میں، اور دینار آج بھی سب سے بھاری ہے، اس وقت بھی سب سے بھاری تھا۔ تو آپ نے 10,000 دینار دیا۔ آپ نے فرمایا مسلمان بھی پئیں، یہودی بھی پئیں، غیر مسلم بھی پئیں۔ فرمایا عثمان تجھ سے اللہ بھی راضی ہے، اس کا رسول بھی راضی ہے۔ نعرہ تکبیر، تو یہ جو خدمات ہیں آپ کی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ حضور تشریف فرما ہے، پنڈلیوں سے تہمت اونچا ہے، گھر میں تشریف فرمائے، سیدنا صدیق اکبر تشریف لائے، آپ اسی طرح بیٹھے رہے۔ سیدنا عمر فاروق تشریف لائے، آپ اسی طرح بیٹھے رہے۔ جب حضرت عثمان تشریف لائے نا تو آپ سنبھل کر بیٹھ گئے، پنڈلیوں کے سے کپڑا نیچے کر لیا، تہمد نیچے کر لیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضرت عثمان جب آئے تو آپ نے اس طرح ماحول بنایا، پنڈلیوں سے کپڑا نیچے، محتاط ہو کر بیٹھ گئے۔ جب آپ چلے گئے تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا وجہ ہے کہ میرے والد آئے، حضرت عمر فاروق آئے، آپ نے پردہ وہ تہمت ٹھیک نہیں کیا، تو یا رسول اللہ حضرت عثمان آئے۔ فرمایا میرا عثمان بڑی حیا والا ہے، اگر میں ایسے بیٹھا رہتا تو واپس چلا جاتا، تو میں اس بندے سے حیا کیوں نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی لوگوں میں حیا نہیں تھی، لیکن ایک عنصر، ایک عادت کسی میں زیادہ تھی، وہ زیادہ ہچکچا جاتے تھے، تو فرمایا میں اس بندے سے حیا کیوں نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے۔ یہ اعزاز تھا آپ کا، یہ کمال تھا۔ تو حضرت عثمان غنی غزوہ تبوک کا موقع آیا تو سیدنا ابوبکر صدیق گھر کا سارا سامان، حضرت عمر فاروق گھر کا آدھا سامان، حضرت علی شیر خدا جتنی توفیق اللہ پاک نے دی حضور کے دامن میں حضور کے پاس پیش کر دیا۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ اپنا سامان لے کر آ رہے تھے نا تو حضور کا چہرہ مہک اٹھا، فرمایا ساری کمی پوری ہو گئی۔ 1000 اونٹ، 1000 اونٹ اس زمانے میں جو سامان سے لدا ہوا ہے، جو ہے دیگر جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں، اور 10,000 دینار حضور کے قدموں میں نچھاور کر۔ اب جب دینار سرکار کے سامنے رکھے گئے نا تو آپ ان دیناروں کو اٹھا کر نا تو آپ فرماتے ہیں عثمان اللہ تم سے راضی ہو گیا ہے۔ تو کئی ایسے مواقع آئے، فرمایا عثمان نے جنت کو خرید لیا ہے غزوہ بدر کے بعد، غزوہ احد کے بعد، اور آپ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے،
آپ کی زوجہ بیمار تھی تو آپ نے فرمایا عثمان تم گھر میں رہو، اپنی بیوی کا خیال رکھو۔ جب جنگ سے واپس آئے نا آپ، تو جتنا دوسرے صحابہ کرام کو مال غنیمت دیا، حضرت عثمان غنی کو بھی اتنا ہی مال غنیمت عطا فرمایا۔ یہ وہ صحابی ہیں جن کو گھر میں رہتے ہوئے اتنا مال غنیمت ملا جتنا ایک مجاہد اسلام کو ملا۔ فرمایا عثمان میرے حکم کی تابع داری میں تھا، اس لیے اسے بھی اتنا مال غنیمت ملے گا جتنا تمہیں ملا۔ گویا وہ بھی جنگ میں تھا۔ اور صلح حدیبیہ کا موقع دیکھ لیں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ عمرہ کے لیے جا رہے ہیں، حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو کافروں نے کہا جی آپ نہیں آ سکتے، آپ کیسے آ سکتے ہیں؟ کوئی صلح نہیں، کوئی معاہدہ نہیں۔ حضور نے فرمایا میرے 1400 صحابہ کرام ساتھ ہیں، میں کوئی جنگ کے لیے نہیں آ رہا، ہم عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ حضور نے کہا جی نہیں آ سکتے، کیونکہ چابی ان کے پاس تھی، سارا کنٹرول ان کے پاس تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں رک گئے۔ آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو فرمایا جائیں، جا کر ان کو سمجھائیں کہ ہم عمرہ کے لیے آ رہے ہیں، ہمارا جنگ کا کوئی ارادہ نہیں، عمرہ کر کے ہم واپس آ جائیں۔ حضرت عثمان غنی جب وہاں گئے نا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں قید کر دیا گیا۔ ادھر صحابہ کرام انہیں اللہ کے رسول سے فرمایا کہ یا رسول اللہ عثمان کتنے خوش قسمت ہوں گے کہ ہم تو وہاں نہیں گئے، تو چونکہ حضرت عثمان کا خاندان مکہ میں ہے تو وہ اپنے خاندان کے ساتھ عمرہ کر رہے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا عثمان میرے بغیر عمرہ نہیں کر سکتا۔ غلام وہ جس کی گارنٹی آقا دے، غلام وہ ہوتا ہے جس کی گارنٹی اس کا آقا دے کہ میرا غلام میرے حکم کے بغیر عمرہ نہیں کر سکتا۔ عمرہ تو ایک وہ کعبے کا دروازہ بھی نہیں پھیلا سکتا۔ اب یہ جو گارنٹی دی ہے، جب حضرت عثمان غنی سے کہا گیا عثمان وہ تو نہیں آ سکتے، آپ ہمارا خاندان ہے تو آپ عمرہ کر سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم عمرے کی بات کرتے ہو، میں تو اپنے آقا کے بغیر کعبہ میں داخل ہونا بھی نہیں چاہتا، میں حضور کے بغیر وہاں داخل نہیں عمرہ کیا، نہیں آپ داخل ہوئے۔ فرمایا حضور نے مجھے جس کام کے لیے بھیجا ہے میں وہی کام کرنے آیا ہوں کہ ہمیں عمرہ کرنے کی اجازت دی جائے۔ اب وہ نہ مانے، ادھر صحابہ میں یہ بات مشہور ہوگی، حضرت عثمان غنی شہید کر دیے گئے۔ اب یہ بات پھیل گئی۔ اب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے صحابہ کرام کو فرمایا کہ قتل عثمان پر اور شہادت عثمان پر سارے میری بیعت کرو۔ 1400 صحابی، یہ واحد صحابی ہیں حضور کے جن کے شہادت کے لیے، حالانکہ وہ شہید نہیں ہوئے تھے، شہید نہیں ہوئے تھے، تو فرمایا وہاں صحابی ہیں جن کے قصاص کے لیے حضور نے صحابہ کرام سے بیعت لی، کافروں سے لڑنے کے لیے حضور بیعت لیتے تھے۔ قتل عثمان پر حضور نے فرمایا 1400 صحابہ کرام نے بیعت کی۔ اب حضور کو پتہ تھا کہ میرے بعد میں آنے والے لوگ کچھ کہہ سکتے ہیں کہ اگر حضور کو علم ہوتا تو بیعت نہ لیتے، اس کا مطلب ہے کہ حضور کو علم نہیں تھا۔ اس چیز کو دور کرنے کے لیے، اس وہم کو دور کرنے کے لیے فرمایا پتہ تو مجھے ہے کہ عثمان زندہ ہے، لیکن یہ عثمان کی محبت کا تقاضا ہے کہ جو اس کے قتل کی شہادت کی خبر مشہور ہوئی ہے، میں صحابہ کرام کو بتاؤں کہ میرے نزدیک عثمان کا مقام کیا ہے۔ اس چیز کا خیال رکھنا، ہر صحابی کو، ہر غلام کو حضور نے کوئی نہ کوئی شرف دیا تھا، کوئی نہ کوئی عظمت دی تھی۔ تو فرمایا اس وہم کو دور کرنے کے لیے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ کے نبی کو علم نہیں ہے، آپ نے فرمایا لوگوں یہ دایاں ہاتھ اللہ کے نبی کا ہاتھ ہے اور بایاں ہاتھ میرے عثمان کا ہاتھ ہے، میں اس کی طرف سے اپنے ہاتھ پر بیعت کر رہا ہوں۔ ایک اللہ نے فرمایا محبوب یہ جس ہاتھ سے تو نے کنکریاں پھینکی ہیں یہ تو نے نہیں پھینکی، میں نے پھینکی۔ اور دوسرا مقام حضور نے حضرت عثمان غنی کو عطا فرمایا اے عثمان یہ میرا ہاتھ تیرا ہاتھ ہے، تیرا ہاتھ میرا ہاتھ ہے۔ تو فرمایا بیعت لی، اور بیعت لے کر فرمایا کہ میں عثمان کی طرف سے خود اپنے ہاتھ پر بیعت کر رہا ہوں۔ یہ وہ شرف تھا۔ سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں اور حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس وقت حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 1400 صحابہ کرام کو جو قرآن میں جنت کی بشارت دی گئی ہے،
اس کی وجہ حضرت عثمان غنی کی ذات بابرکات ہے۔ اے محبوب یاد کرو اس وقت کو جب آپ درخت کے نیچے بیٹھ کر بیعت کر رہے تھے، یبایعونک تحت الشجرہ، اے محبوب جب آپ درخت کے نیچے بیٹھ کر اپنے غلام کی خاطر اپنے غلاموں سے بیعت لے رہے تھے، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا، اللہ ان سب سے خوش ہو گیا، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا مقام اور مرتبہ صحابہ کرام میں، چونکہ آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ظاہری دولت بھی بڑی عطا فرمائی تھی۔ دولت کا ہو جانا کوئی بری بات نہیں، یہ دعا کرنی چاہیے رزق حلال ہو، تمہاری محنت کی کمائی ہو۔ تو آپ ظاہری طور پر وہ مالدار تھے، تو لیکن جب اسلام کے لیے کوئی بات آتی تو آپ اپنا تن من دن سب کچھ نچھاور فرما دیتے۔ یہ مقام ہوا جنت کی بشارت، اور آپ کی وجہ سے کئی 1400 صحابہ کرام کو جنت کی بشارت۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ مدینہ پاک کے ایک باغ میں حضور تشریف فرما تھے اور کنویں کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے اور پنڈلیاں اپنے کنویں کے اندر لٹکائی ہوئی تھی۔ تو آپ تشریف فرما تھے، میں دروازے پر بیٹھ گیا، میں نے کہا چلو یار سرکار تشریف فرما ہے، میں آج دروازے پر بیٹھ جاتا ہوں، آج دروازے کی نگہبانی کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں دروازہ کھٹکھٹایا گیا، میں نے دروازہ کھولا تو سیدنا صدیق اکبر تھے۔ میں نے کہا آپ یہیں رکیں، اللہ کے رسول سے پوچھ کر آتا ہوں۔ آپ گئے، یا رسول اللہ سیدنا صدیق اکبر ہے، فرمایا آنے دو اور ساتھ جنت کی بشارت بھی دے دو۔ آپ آگے حضور کے ساتھ بیٹھ گئے کنویں میں، کنویں کی دیوار کے اوپر۔ آپ دروازہ پھر بند کر دیا، دروازہ کھٹکھٹایا گیا تھوڑی دیر کے بعد، تو میں نے دروازہ کھولا تو میں نے پوچھا کون؟ فرمایا عمر فاروق۔ فرمایا میں اللہ کے رسول سے پوچھ کر آتا ہوں کہ وہ کیا فرماتے ہیں۔ حضور سے عرض کی یا رسول اللہ عمر فاروق ہے، فرمایا آنے دو جنت کی بشارت دے دو۔ اب میں نے دیکھا کہ حضور تو جنت کی بشارتیں دے رہے ہیں، آج جنت تقسیم ہو رہی ہے، کہیں میرا بھائی بھی آ جائے وہ بھی جنت لے لیں۔ اپنے بھائی، جہاں آپ اپنی خیر چاہتے ہیں نا، اپنے بھائیوں کی بھی خیر چاہا کریں، اپنے خانوادے کی بھی خیر چاہا کریں۔ یعنی جو مہربانی تو نے مجھ پر فرمائی ہے میرے اہل خانہ پر بھی کر دے، اسے خیر ہی مانگنی چاہیے نا۔ یہ نہیں کہ یا اللہ جو مجھے دیا ہے میرے بھائی سے چھین لے یا فلاں سے چھین لے، اپنی برکت بھی جاتی رہتی ہے۔ حضور نے فرمایا جب تم کسی کے لیے دعا کرتے ہو ایک رحمت کا فرشتہ تمہارے لیے کرتا رہتا ہے، یا اللہ یہ جو کسی کے لیے مانگ رہا ہے اسے بھی دیتا جا، جو کسی کے لیے صحت مانگ رہا ہے اسے بھی صحت دے، جو کسی کے لیے دولت مانگ رہا ہے اسے بھی عطا فرما، جو کسی کے لیے خیر کی توفیق مانگ رہا ہے اسے بھی خیر کی توفیق دے دے۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں یا رب العالمین کوئی میرا بھائی بھی آ جائے نا وہ بھی جنت لے لے۔ پھر بیٹھ گئے، دیکھا دروازہ کھٹکھٹایا، میں نے پوچھا کون؟ فرماتے ہیں عثمان غنی۔ میں نے فرمایا عرض کی کہ ٹھہرے اللہ کے رسول سے پوچھ کر آتا ہوں وہ کیا کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عثمان کو جنت کی بشارت بھی دے دو، شہادت کی خبر بھی دے دو۔ جنت بھی تقسیم ہو رہی ہے، شہادت کی خبریں بھی دی جا رہی ہیں۔ اب آپ واپس تشریف لے حضور کے سامنے بیٹھ گئے کنویں کے سامنے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں اور دیگر صحابہ کرام فرماتے ہیں جس ترتیب کے ساتھ یہ تینوں ہستیاں حضور کے ساتھ بیٹھیں، آج اللہ تعالیٰ نے مزار بھی اسی حیثیت سے بنا رکھے۔ سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا عمر فاروق ساتھ ہیں اور عثمان غنی جنت البقیع میں سامنے تشریف فرما۔ یہ ترتیب جو تو فرمایا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کی خبر اس وقت حضور نے فرمائی، جنت بھی عطا فرمائی اور شہادت کی نوید بھی سنائی۔ فرمایا عثمان جب تمہیں شہید کیا جائے گا تو تیری جو خون کے قطرات ہیں وہ قرآن پاک کی آیات پر گریں گے، اور وہ آیت بھی بتا دی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اس آیت پر آپ کے خون کے قطرات گریں گے۔ اللہ نے اپنے غلاموں کی ایک ایک چیز اور ایک ایک بات اپنے غلاموں کو بتا دی تھی، تم نے ایسے جانا ہے، تم نے ایسے جانا ہے، تمہیں شہادت ملے گی، تمہیں یہ مقام ملے گا، تمہیں یہ مرتبہ ملے گا، تم نے یہ سعادت ملے گی، تمہاری عظمت یہ ہے، تمہارا مقام یہ ہے۔ کہیں آنے والے لوگ میرے صحابہ اہل بیت کی شان کو بھول نہ جائیں۔ یہی وہ غلام ہیں جن سے اللہ اس کا رسول ڈال۔ اب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حضور کے زمانہ ظاہری میں اپنی خدمات کو سر فرض ہراول دستے میں پہلی صف میں رہتے ہوئے
جہاں حضور نے پکارا تو وہاں حضور کے اولین صحابہ کرام میں، اولین تعامل کرنے والوں میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام صحابہ نے موجود پایا۔ ویسے بھی اگر کوئی صحابی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بن گئے نا، تو آپ کے پاس ایک عورت آئی، کہنے لگی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے گھر میں کوئی کیڑا نہیں ہے، کوئی سانپ بچھو نہیں ہے، یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ حضرت عثمان غنی پہلے کتنے لوگ تھے، کیسے خلیفہ تھے، اشاروں کی بات کو سمجھ جاتے تھے۔ آج تو لوگ بادشاہوں کے سامنے آگ بھی لگا لیں تو انہیں مصیبت کا پتہ نہیں چلتا کہ یہ کیوں رو رہا ہے، یہ کیوں چلا رہا ہے، یہ کیوں آگ لگا رہا ہے، اس کا مسئلہ کیا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی کی بارگاہ میں وہ عورت یہ کہہ کر چلی گئی۔ آپ نے اپنے دربان کو بلایا، فرمایا اتنے جو آٹا، اتنے جو باجرہ، اتنے جو زیتون، اتنے پیسے سارے اس بڑھیا کے گھر میں لے جاؤ۔ اس نے کہا حضور بات وہ کوئی کر کے گئی ہے اور آپ کوئی بات کر رہے ہیں۔ فرمایا کیڑے اسی کے گھر میں ہوتے ہیں جہاں اناج ہوتا ہے، جس گھر میں اناج نہیں ہوتا وہاں کیڑے مکوڑوں کا کیا کام ہے۔ وہ بظاہر ایک شریف عورت تھی اور میرے سامنے ظاہری طور پر مانگنا نہیں چاہتی تھی، اشارے میں بات کر کے چلی گئی۔ فرمایا اتنا اناج لے جاؤ اور ماہانہ جتنی اس کی ضرورت ہے اس کی ضرورت کو پورا کیا جائے۔ یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، کیونکہ مختصر بتا رہا ہوں، یہ تو وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے بارے میں تاریخ ایسے ایسے واقعات اور ایسی ایسی مثالیں دیتی ہے کہ انسان پڑھ کے دھنگ رہ جاتا ہے کہ حضور کے خلفائے راشدین نے امت مسلمہ کی کیسی خدمت فرمائی ہے، اسلام کی کیسی خدمت فرمائی۔ آج ہم جو قرآن پاک پر نا زیر زبریں دیکھتے ہیں، سیدنا صدیق اکبر نے تو قرآن پاک کو ایک کتابی شکل میں جمع فرمایا۔ ظاہری ذمہ داری تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لی، نحن نزلنا ذکر وإنا لہ لحافظون، ہم نے یہ قرآن پاک نازل کیا، ہم اس کے محافظ ہیں۔ لیکن کتابی شکل میں جو مجلد ہے اس کو سیدنا صدیق اکبر نے جمع فرمایا تاکہ آنے والے لوگوں کو پریشانی نہ ہو۔ یہ جو کتابی شکل میں ہے سیدنا صدیق اکبر، اس لیے ان کو جامع القرآن اس حیثیت میں کہتے ہیں۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو زیر زبر قرآن پاک پر لگی ہیں نا، یہ سیدنا عثمان غنی کا کارنامہ ہے۔ چونکہ وہ عربی لوگ تھے، ان کو پڑھنے میں دقت نہیں ہوتی تھی، وہ بغیر زیر زبر کے پڑھ لیتے۔ ان کی موجودگی میں قرآن پاک نازل ہوا۔ آپ نے فرمایا آنے والی جو نسل ہے، آنے والے جو مسلمان ہیں جو غیر عربی ہیں، ہو سکتا ہے ان کو زیر زبر پڑھنے میں غلطی ہو، بظاہر کام تو خدا لیتا ہے لیکن جس سے لیتا ہے وہ بڑی عظمت والا ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس پر زیر زبر لگانے کا اہتمام جو کیا وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اہتمام فرمایا۔ یہ جو سہولت ہمارے سامنے آئی ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، پیش کیوں ہے، زیر کیوں ہے، زبر کیوں ہے، شد مد کیوں ہے، یہ سیدنا عثمان غنی کا کارنامہ ہے۔ اور حضرت شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ، قرآن پاک میں جو علوم ہیں، جو قرآن پاک میں عربی علوم ہیں، یہ کارنامہ حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کے ایک شاگرد کا ہے، آپ کے غلام کا ہے، کہ جنہوں نے یہ مدون کیا کہ قرآن پاک میں کون کون سے علوم پہ نہا ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ انہوں نے اپنے حصے کا کام کیا، انہوں نے اپنے حصے کا کام کیا۔ یہ سب ہستیوں کی محنتیں ہیں کہ اسلام ہم تک پہنچا ہے، یہ دین ہم تک پہنچا ہے، حضور کا پیغام ہم تک پہنچا ہے اور قرآن پاک ہم تک پہنچا ہے۔ اس لیے ہم سلام پیش کرتے ہیں، کروڑوں اربوں سلام پیش کرتے ہیں حضور کے توسط سے ان ہستیوں کو جن ہستیوں نے حضور کے زمانہ اقدس میں اپنے جان و مال کے نذرانے پیش کیے۔ سیدنا صدیق اکبر ہیں، سیدنا عمر فاروق ہیں، سیدنا عثمان غنی ہیں، سیدنا شیر خدا ہیں، حسنین کریمین ہیں، اہل بیت طہار ہیں، صحابہ کرام ہیں۔ ہم سب کو کروڑوں اربوں سلام پیش کرتے ہیں اور ان تمام ہستیوں کو سلام پیش کرتے ہیں کہ جن کی وجہ سے آج ہم مسلمان ہیں، جن کے وجود کے آنے کی برکت سے آج تعلیمات اسلامیہ صحیح سلامت ہم تک پہنچی ہیں۔ اور ان لوگوں کو بھی سلام جو اس پرفتن دور میں رہتے ہوئے ان ہستیوں کے اسوہ حسنہ پر چلتے ہوئے اللہ اس کے رسول کا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ تو میرے دوستو، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات وہ عظیم اور عظمت والی ذات ہے
کہ جن کو جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے، داماد رسول بھی کہا جاتا ہے، خلیفۃ الرسول بھی کہا جاتا ہے، عاشق رسول بھی کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہم سب پر رحم فرمائے اور پوری امت مسلمہ پر اپنا فضل و کرم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سنتے ہیں، فرمائے۔